یہ ذکر کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں 3 قسم کے لوگ رہ رہے تھے. ایک تھے صحابہ کرام، دوسری تھی منافقین، تیسری تھی یہود. بیسیکلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کچھ مراحل پر مشتمل ہے. سب سے پہلے جو مرحلہ تھا وہ تھا دعوت کا مرحلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعوت کر رہا تھا، خاموشی سے اپنا دعوت کر رہا تھا. صحابہ کرام بھی اپنا دعوت کر رہے تھے اور ان لوگوں پر بہت سی تکالیف آئے تھے، بہت سی تکالیف ان لوگوں کو مشرکین پہنچاتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو قتال کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ان لوگوں کے پاس طاقت نہیں تھا. تو مدینہ منورہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعوت کر رہا تھا، لیکن مشرکین مکہ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نہیں چھوڑتے تھے. پھر بھی وہ یہ لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے رہے تھے اور صحابہ کرام کو وہ اذیتیں پہنچاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکنیک سے کام لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ سارے عرب کے جو قبائل تھے ان لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فوکس مشرکین مکہ پر ڈالی کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ رأس الکفر تھا. اگر یہ ختم ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا سارا فوکس ان لوگوں کے اوپر ڈالا کیونکہ اگر یہ لوگ ختم ہو جائے تو صحابہ کرام کو سارے جو راستے تھے وہ ہموار ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا فوکس ان لوگوں کے اوپر کیا اور جتنی بھی قبائل تھے عرب کے جتنی بھی قبائل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات سے پہلے جو جنگ بدر کا جو غزہ تھا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سرایا بھیجے اور کچھ غزوات کی. تقریباً 4 سرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی اور 4 غزوات تھے. ٹوٹل 8 غزوات اور سرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. سب سے پہلے جو سریہ اور غزہ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی حاضر نہیں ہوتا تھا اور غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہوتا تھا. تو سب سے پہلے جو سریہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ سیف البحر بھیجا. اس کا امیر جو تھا وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور اس کے ساتھ جو تھے تقریباً 30 صحابہ کرام تھے اور مشرکین کے جو تعداد تھا وہ 300 مشرکین تھے. ابو جہل کا یہ قافلہ تھا وہ شام سے آ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرچم تھا وہ ابو مرسل الغنوی کو دی اور صحابہ کرام جو تھے وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نکل گئی. تو جب یہ مشرکین مکہ کے اس قافلے سے مل رہے تھے تو یہ قافلہ اس جگہ سے گزر چکا تھا. تو ادھر جو تھے مشرکین 300 مشرکین جو تھے وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور صحابہ کرام واپس آئے کیونکہ ان لوگوں کو یہ قافلہ نہیں ملا تو اس وجہ سے یہ واپس ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سریہ اور یہ غزوات اس لیے کی کہ مشرکین کے اوپر وہ اپنا روب ڈال رہا تھا. تو اس فائدے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوات شروع کی اور یہ سریہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی. دوسرا جو سریہ تھا وہ سریۃ الرابع. سریۃ الرابع جو تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام تیار کی اور مصطح ابن اساسہ اس کے امیر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تقریباً 60 صحابہ کرام اس کے ساتھ تھے اور وہ 200 کفار جو تھے کفار کے جو تعداد تھا وہ 200 کی اور وہ قافلے کے لیے مشرکین قافلے کے لیے یہ صحابہ کرام روانہ ہوئی. تو جب یہ ان کے ساتھ ملی ایک دوسرے کے ساتھ یہ آمنے سامنے ہو گئی تو ایک دوسرے پر ان لوگوں نے کچھ فائرنگ کی، کچھ تیر ایک دوسرے کے اوپر پھینک کی لیکن خاص کوئی جو تھا وہ قتال نہیں ہوا. تو یہ واپس آ گئے اور مشرکین مکہ اس جگہ سے نکل گئے. تیسرا جو سریہ تھا وہ سریۃ القرار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے امیر سعد بن ابی وقاص کو بنایا اور صحابہ کرام رات کے وقت سفر کرتے تھے، دن کے وقت وہ کہیں چکتے تھے. تو خرار کے علاقے تک یہ صحابہ کرام پہنچ گئے. جب یہ پہنچ گئے تو ادھر مشرکین مکہ جو تھے وہ ادھر سے گزر چکے تھے تو صحابہ کرام اس جگہ سے واپس آ گئے. چوتھا جو سریہ تھا وہ سریہ عبداللہ ابن جہش کی قیادت میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا بد النخلہ کے علاقے کی طرف صحابہ کرام کو بھیجا
ادھر جو تھے مشرکین کے ساتھ یہ لوگ جو تھے مشرکین سے ان لوگوں نے تقریباً 2 لوگوں کو قبضہ کی، 2 لوگوں کو قیدی بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں نے یہ 2 لوگوں کو لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان لوگوں کو آزاد کیا۔ تو یہ 4 غزوات، یہ 4 سریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 غزوات، اس غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھا۔ 4 غزوات اور 4 سریہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے کی تھی۔